بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شہر میں ایک بڑا زمیندار آدمی تھا۔ انگریزوں کی حکومت آنے سے اسے اتنی زمینیں دیں کہ ریل گاڑی چلتی تو اگلا اسٹیشن اسی کی زمین میں آتا تھا، پھر ریل گاڑی چلتی تو دوسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین ہی میں آتا تھا، پھر ریل گاڑی چلتی تو تیسرا اسٹیشن بھی اسی کی زمین میں آتا تھا، گویا ریل گاڑی کے 3 اسٹیشن کی زمینوں میں آتے تھے۔ وہ اربوں پتی آدمی تھا، اس کا عالی شان گھر تھا، خوبصورت بیوی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا کہ زندگی ٹھاٹھ کی گزر رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک چوک میں کھڑا آئس کریم کھا رہا تھا۔ اسی دوران اس کے دوستوں نے کہا کہ آج کل کاروبار اچھا نہیں ہے، کچھ پریشانی ہے اور ہم مصروف رہتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے اندر میں تکبر آیا اور وہ کہنے لگا، یار تم بھی کیا ہو، ہر وقت پریشان پھرتے ہو، کیا آئے گا کہاں سے؟ لیکن میں تو پریشان پھرتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پر، میری تو 21 نسلوں کو بھی کمانے کی پرواہ نہیں۔ جب اس نے تکبر کی یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 6 مہینوں کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیچھے اس کا نوجوان بیٹا تھا، اس کی عمر 17-18 سال تھی۔ وہ اس کی ساری جائیداد کا وارث بن گیا۔ اٹھتی جوانی تھی اور پیسہ بھی بے حد و حساب تھا۔ اسی طرح کے اس کے دوست بھی بن گئے جنہوں نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا، اس کو شباب اور شراب والے کام سکھا دیے۔ اٹھتی جوانی میں یہ جنسی گناہ بڑے اٹریکٹیو پرکشش ہوتے ہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ کھانا ملے یا نہ ملے، البتہ یہ گناہ کرنے کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ چنانچہ اس کو روزانہ نئے مہمان مل جاتے۔ اس طرح وہ پیسہ پانی کی طرح بہانے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے بڑے شہروں کا رخ کر لیا۔ اس نے چند سالوں میں خوب جی بھر کر عیاشی کی۔ اسے کوئی ایسا دوست ملا جس نے اسے کہا کہ آؤ ذرا ہم تمہیں باہر ملک کی سیر کرواتے ہیں۔ وہ اسے تھائی لینڈ لے گیا۔ وہاں پر اس نے چٹی چمڑی گورے رنگ والی لڑکیوں سے اس کا تعارف کروا دیا۔ وہاں کے کلبوں میں بھی دریا کی طرح پیسہ بہایا۔ وہاں اس نے ساری رات عیاشی کرنے میں گزار دی، حتیٰ کہ سارا بینک بیلنس ختم ہو گیا۔ اب نہ صحت رہی نہ پیسہ رہا۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ واپس آ کر اس کو گھر بھی بیچنا پڑ گیا۔ چنانچہ جب گھر بھی بک گیا تو اس نے فٹ پاتھ پر سونا شروع کر دیا۔ جس چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کی بات کی تھی، اسی چوک میں اس کا یہ بیٹا کھڑے ہو کر بھیک مانگا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تمہیں ہم نے جو اتنا دیا ہے اس پر تکبر کرتے ہو، کہتے ہو کہ میں پریشان ہوں کہ لگاؤں گا کہاں پہ، اور تم کہتے ہو کہ میری 21 نسلوں کو بھی کمانے کی پرواہ نہیں۔ جہاں تم کھڑے ہو یہی تمہارا بیٹا کھڑا ہو کر بھیک مانگا کرے گا۔ میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ باقی گناہوں کی سزا فقط آخرت میں ملے، لیکن تکبر وہ گناہ ہے جس کی آخرت میں سزا تو ملے گی ہی صحیح، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی ضرور دیا کرتے ہیں۔